طریقہ کیا ہے؟ تسہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے، خرید کے رکھ لیں۔ تو اب وضو کرنے کا طریقہ میں پورا بتاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے، ہاتھ دھوئے، 3 دفعہ آپ نے قلی کی، غرارہ بھی کیا۔ اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کریں، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، اور اگر لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہیں تو ایسے چلو میں پانی لیا اور ایسے کر کے 3 دفعہ منہ دھو لیا، نلکے سے ہے تو ایسے کر کے دھو لیا 3 دفعہ منہ۔ داڑھی کا، میری تو چھوٹی داڑھی ہے، میں پوری داڑھی بھگو لیتا ہوں، اگر گھنی داڑھی ہے تو بس داڑھی کا ایسے کر کے خلال کر لیں، اور پھر اس کے بعد ہاتھ سے یہاں شروع کریں، کونی تک ہاتھ دھوئیں۔ یوں کر کے نہیں دھونا چاہیے، ہاتھ یوں کر کے دھونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ید کو مرفق تک پہنچانا ہے، یعنی قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ یہاں سے شروع کر، ایسے نلکا کھولا، یوں کھولا اور نلکا بند کیا اور دونوں ہاتھ ملا کے یوں کیا، یا ایک ہاتھ سے بھی یوں کریں، یوں ایسے نہیں تو نلکے سے ایسے بھی کر لیں، ایک ہی دفعہ میں اچھی طرح دھل جاتا ہے۔ اور پھر لیفٹ ہاتھ دھویا، یہاں سے پانی ہوتا ہوا جائے گا، ادھر کو آئے گا، اس طرح اچھی طرح ہو گیا۔ سر کا مسا کیا، سر کے مسے میں جو یہ چل رہا ہوتا ہے، لوگوں سے انگلیاں بھی نہیں ٹوٹ رہی ہوتی، یوں کر کے ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس پانی آپ نے گیلا پانی جو ہے ایسے لے گا، پورا سر پگڑی میں نہیں، ایسے پورے سر پہ لے گا۔ اور پھر دونوں روایتیں، بعض روایت میں آنا لانا بھی ہے، بعض میں صرف ایک دفعہ بھی ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو ایسے لے کے مسا کر لیا، راجہ ہمارے نزدیک یہی ہے کہ بس ایک دفعہ اس طرح سے مسا کر لیا جائے، پیچھے لے گئے آپ، اور پھر اس کے بعد انگلیوں کا یہ اور کانوں کی لو ایسے مسا کر لی، سر کا مسا ہو گیا۔ پھر پاؤں میں بھی انگلیوں سے ایڑی کی طرف دھونا ہے، یعنی پانی جو ہوگا انگلیوں سے جائے گا ایڑی کی طرف، اور چھوٹی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگلیوں کا خلال بھی کر لیں۔ تو یہ ہو گیا جی آپ کا وضو۔ بہت آسان ہے کہ کوئی عالم آپ کو سنا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو لیتے تھے کہ وہ پانی لیتے تھے، سامنے رکھتے تھے پانی کا ایک کاسا، ٹھیک ہے نا، ایک ہاتھ ڈالتے تھے، چہرہ پہلے دھوتے تھے، داڑھی وغیرہ ایک ہی مشت پانی سے، پھر ایک پانی لیتے تھے کوہنی سے لے کر انگوٹھیوں تک، اس کو دھوتے تھے، ہاتھ پہ رکھتے تھے، پھر دوسرے ہاتھ سے بائیں کوہنی سے لے کر انگلی تک یہاں پہ دھوتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور پھر سر کی مسا کرتے، پھر پیروں کی مسا کرتے۔ اب یہ حدیث، یہ جو میں نے آپ کو سنایا نا، ابھی یہ 5-6 حدیث ہیں ابھی جو میں نے سنا ہے، زرارہ سے، بکیر بن عیان سے، محمد بن مسلم سے، کئی ایک صحابی سے 5-6 احادیث ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو بناتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا آپ کو کوئی آپ نہ پی ایچ ڈی بنے اسلام میں، کچھ بھی نہیں ہے، میں نے آپ کو سنا دیا ہے نا۔ اب آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی ہے بات، آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، ہاں، تو یہ فراڈ ہے، یہ بالبداہہ الریشنل بات ہے، بالبداہہ یعنی ایکسپلیسٹلی، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ ایک نہایت ہی فراڈ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، بکواس ہو رہا ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نقل نہیں کرتے، آپ کے لیے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، میرا جو کلام ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے، یہ ایک فراڈ ہے۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو سمجھ آ سکتی ہے، عالم کا کام یہ ہے کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت اچھی طرح سمجھا دیں، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث آپ تک پہنچائیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں آپ اپنے کتب سے حدیث نکال لیتا ہوں، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین المستدرک علی الصحیحین للحاکم، جلد نمبر 1، چھاپ دارالفکر۔ یہاں پہ اگر ہم آپ کو لے کے چلیں، یہاں پر صفحہ نمبر 326 میں یہ صحیح حدیث ہے، اور حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے بشرط بخاری مسلم، بشرط بخاری اور مسلم، حدیث صحیح ہے۔ اور حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کسی کی نماز نہیں ہوتی مگر کہ وہ یہ کام بجا لائے، صحیح طرح وضو بجا لائے۔ وضو کیا ہے کہ یغسل وجهه ويديه الى المرفقين، کہ اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ مرفقین کے سامنے کندھیوں کے ساتھ ملا کر، کوہنیوں کے ساتھ ملا کے اس کو دھو لے۔ ويمسح رأسه ورجله الى الكعبين، اور اپنے سر کی مسح کرے اور اپنے پیروں کی مسح کرے، کہاں تک؟ کعبین تک۔ کعبین یعنی پشت پا تک، وہ مفصل جو ہوتا ہے، مفصل جو جوائنٹ ہوتا ہے وہاں تک، پھر تکبیر کا، تو یہ وضو کا طریقہ کار۔ تو کیا ہوا بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انها لا تتم صلاة احد حتى يسبغ الوضوء كما امره الله عز وجل، کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اچھی طرح سے وضو بنا لے جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ پیروں کی مسح کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی آیت کی تفسیر کی ہے کہ پیروں کی مسح ہوتی ہے، پیر کی مسح نہیں کرتے ہمارے بھائی، پیروں کو دھوتے ہیں، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ موضوع حل ہوتا ہی نہیں ہے یقین کریں کسی کے ساتھ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ سر کا مسح کرو، ارجلکم الی الکعبین، اپنے پیروں کو ٹخنوں تک جو ہے وہ غسل کرو۔ اب اس کا عطف جو ہے وہ پیچھے عموماً غسل پہ، اس لیے ارجلکم پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ارجلیکم بھی پڑھا گیا ہے، یہ قرأتیں بھی آئی ہیں، اور اس کا ظاہر ہے کہ پیچھے جو عطف ہے وہ وامسحوا کے اوپر ہے۔ یہ معنی مراد لیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پیر کا، تو پیر کا مسح کرنا پڑے گا۔ اس کا عطف غسل کے اوپر جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پیروں کو دھونا پڑے گا، اس وجہ سے اختلافات سامنے آنے لگ جاتے ہیں، نتیجہ نہیں نکلنا ہوتا۔ بہت آسان ہے سمجھنا، ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے، انسان کا تو کلام ہے نہیں۔ جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام میں اگر کوئی لفظ آگے ہے، کوئی لفظ جس ترتیب سے، اس کی حکمت ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور چونکہ قرآن پاک بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، عربی کے اندر واضح اس کی دلالتیں موجود ہوا کرتی ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس کو حل کرنے کے لیے۔ یاد رکھ لیجیے گا ہمارا جو پیر ہے وضو کے اندر، یہ دھونے کا محل بھی ہے، یہ مسح کا محل بھی ہے، یہ دونوں چیزوں کا احتمال رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارجلکم الی الکعبین، پیر کا جو لفظ ہے اس کو مسح کے بعد ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، پہلے تھوڑی سی ہم عربی سمجھتے ہیں، پھر عربی کے ضوابط سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک آیت اور لکھی ہے، اسے دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا عذاب یوم علیم۔ اب یہاں غور کیجیے گا، اللہ نے فرمایا ہے کہ دردناک عذاب والا دن، ایسا دن جس کے اندر دردناک عذاب ہوگا، لیکن اس کی ترکیب قرآن میں کیا آئی ہے؟ عذاب یوم علیم، علیم یوم کی صفت بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ صفت عذاب کا ہے۔ علیم صفت عذاب کی، یعنی دردناک عذاب ہونا عربی کے اندر یہ یعنی ایک اور اصول عربی کا لگائیں تو یوں ہونا چاہیے تھا عذاب یوم علیمن، لیکن یہاں پر علیمن آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے کسرہ آ رہی تھی تو مجاورت کی بنیاد پر کسرہ آ جایا کرتا ہے، اور ترتیب ایسی ہے کہ عذاب یوم علیم، یہ جو عذاب کی صفت ہے یہ یوم کے بعد آ رہا ہے۔ عربی کے اندر یہ اصول بالکل مستعمل ہوتا ہے کہ آپ صفت کو متأخر کر دیتے ہیں،
معطوف پیچھے ہے، معطوف علیہ کو آگے کر کے ذکر کر دیتے ہیں، بیچ میں کوئی اور لفظ بھی آ جاتا ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے عذاب تو دردناک ہوگا ہی ہوگا، لیکن چونکہ قیامت کے دن کی بات چل رہی تھی اور قیامت کے دن کے ساتھ اس کو عطف کیا گیا، ساتھ مجاورت کے طور پر اس کو لکھا گیا، یہ اشارہ دے رہا تھا وہ دن از خود بھی ایسا ہے کہ وہ صرف دن عذاب سے ہٹ کے بھی بڑا دردناک ہوگا۔ علیم یہاں دونوں کے ساتھ اپنے معنی کی مطابقت پیدا کر رہا ہے، یہ ہے وہ حصول ایک فائدے کا جس کے لیے یہ مجاورت کے لیے لفظ کو آگے کیا جاتا ہے۔ یعنی دردناک عذاب بھی ہے لیکن وہ صرف اپنے اندر دن قیامت کا بھی بڑا ہولناک ہوگا، آسان دن نہیں ہوگا مجرموں پر، وہ صرف اس دن کی ہیبت اور اس دن کی ایک خوفناکی کے اندر بھی ایسا محسوس کر رہے ہوں گے کہ شاید یہی عذاب ہے، لیکن عذاب اس کے آگے ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ارجلکم کا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جب پیچھے غسل سے الگ ذکر کیا اور اس کا عطف بھی ومسحو کے اوپر دے رہے ہیں، یہی فائدہ حاصل ہوگا جو قرآن کی اس آیت سے حاصل ہو رہا تھا، یعنی کہ ارجلکم پیچھے غسل پہ عطف کی بنیاد پر ہمیں غسل کا فائدہ بھی دے گا، لیکن اس مجاورت کی بنیاد پر یہ مسح کا فائدہ بھی دے گا۔ دو تین چیزیں اس سے حاصل ہوں گی۔ نمبر ایک ترتیب، کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ترتیب کو بھی ملحوظ رکھا کہ انسان جب وضو کرے پہلے چہرے کو دھوئے، پھر ہاتھوں کو دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پیروں کا، یہ ترتیب کو بھی ملحوظ رکھا گیا۔ نمبر دو، ترتیب کے ساتھ جب عطف اللہ نے ومسحو کے اوپر ڈال دیا اور اس کی مجاورت پہ اس پہ کسرہ بھی آیا ہے، زبر بھی آیا ہے غسل پر عطف کی صورت میں، اور ارجلیکم بھی آیا ہے مسح کے اوپر عطف کی بنیاد پر، لہذا واضح دلالت ہے، جس طرح عذاب یوم علیم کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پیر ہیں ہمارے، یہ دھونے کا بھی محل ہے اور مسح کا بھی محل ہے، پیروں کے اندر دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی ٹینشن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل سے قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے ہیں، قرآن کی وضاحت بیان کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کو ہم نے جتنا بھی دیکھا، وہ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کثرت کے ساتھ مشہور درجے سے ثابت ہو رہے ہیں، جس پہ تعامل صدر اول بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اور تعامل صدر اول کسی بھی روایت کو یاد رکھ لیجیے گا اس کی شہرت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آنے والی روایتوں کی بنیاد پر آپ کسی چیز کی شہرت کو دین میں ثابت کر دیں، تعامل صدر اول ضروری ہوا کرتا ہے، جو میں نے پہلے اصول میں بھی آپ کو سمجھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیروں کے حوالے سے تین کیفیتیں منقول ہوئی ہیں بالکل صحیح طور پر۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدموں کو دھویا بھی ہے، جو ارجلکم الی الکعبین کا عطف پیچھے غسل کے اوپر جا رہا ہے، اور قرأت متواترہ میں بھی ارجلکم پڑھا گیا، لہذا یہ سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی قائم ہوئی اور قرآن اس کا احتمال بھی رکھ رہا تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی سفر وغیرہ ہوتا یا سفر نہ بھی ہو، شوز وغیرہ پہنے ہوتے کہ جس کے اندر پیر پورا ڈھکا ہوتا ہے، اس صورت میں وضو کر کے اگر آپ نے پہنا تھا، اگر پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ وضو کرنے لگے ہیں تو شوز اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی شوز کے اوپر ہی آپ نے مسح کر لیا۔ اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ومسحو کی رعایت کی، کیونکہ عربی کے اندر یہ محتمل اس عطف کا بھی ہے، جیسے عذاب یوم علیم کے اندر میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ اور تیسری صورت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی رکھی، اور وہ آثار علم کے طور پر اس طرح ثابت ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا ہے اور آپ کا وضو ہی ہے، مثلا آپ نے ظہر کی نماز میں وضو کیا تھا، وضو آپ کا ٹوٹا نہیں ہے، اب عصر کی نماز آ گئی، اور سب سے بہتر چیز یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا وضو نہ بھی ٹوٹا ہے، آپ نے جب اگلی نماز پڑھنی ہے تو نیا وضو دوبارہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی مبارک عمل رہا تھا، قرآن کے ظاہر سے بھی مطابقت یہی ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز پڑھنے لگو تو وضو کرو، تو آپ کا وضو ٹوٹا ہو یا نہ ٹوٹا ہو، بہتر یہی ہے کہ آپ دوبارہ سے وضو کریں پھر نماز پڑھیں، لیکن اس میں رعایت بھی ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وضو ہوتا تھا، اگلی نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے، ایسی صورت میں وضو کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر کا مسح کر کے صرف مبارک قدموں کا مسح کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی وضو ہے، تو یہاں پر مسح کی رعایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیا کرتے تھے۔ یہی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ حضرت علی نے ایک دفعہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد پیر کا مسح کیا، اور پیر کا مسح کرنے کے بعد لوگوں کو کہا کہ یہ ہر اس شخص کے لیے وضو ہے جس کا وضو پہلے ٹوٹا ہوا نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص وضو آلریڈی ہے، اگلی نماز آ گئی، وہ پھر سے وضو کرنا چاہ رہا ہے نشاط پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے امر کے امتثال کے لیے، وہ دوبارہ پیروں کو اگر نہیں دھوتا صرف مسح کر لے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو درست استدلال ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ارجلکم کا لفظ عذاب یوم علیم کی طرح یہ پیچھے غسل کے عطف کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ومسحو کے عطف کا بھی احتمال رکھتا ہے، جو بہت سے فوائد دیتا ہے۔ فائدہ نمبر ایک، ترتیب، اسی ترتیب سے وضو کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ پہلے پیروں کو دھوئیں پھر ہاتھ دھوئیں پھر سر کا مسح کریں پھر منہ کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں فرمایا کرتے تھے، اسی ترتیب سے وضو کرنا چاہیے، بلکہ کئی علماء اس ترتیب کو لازم رکھتے ہیں کہ قرآن سے ہٹنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ارجلکم چونکہ مسح پر عطف کا احتمال بھی رکھتا ہے، جیسے عذاب یوم علیم، علیم عذاب کی صفت ہے، لیکن یوم میں بھی از خود علیم والا معنی پایا جا رہا تھا، یہ اس کے ساتھ بھی معنی کا افادہ کرتا ہے۔ اسی طرح ارجلکم مسح کے ساتھ بھی معنی کا افادہ کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیر جو ہے وہ مسح کا محل بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس عمل سے جو امت میں جاری ہوا، جس پہ تعامل صدر اول گواہ ہے تواتراً مشہوراً، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب موزہ وغیرہ یا شوز وغیرہ پہنے ہوتے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر وضو کر کے پہنتے دوبارہ وضو کے لیے پھر مسح پر کر لیا کرتے، تاکہ قرآن کے دونوں احتمالات پر عمل ہو جائے۔ اس کے علاوہ وضو پر وضو جب انسان کو کرنا ہو، پیر نہ بھی دھوئے کوئی مسئلہ نہیں، صرف مسح کر لے۔ صرف ایک صورت اختلافی ہو جاتی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر انسان کا وضو نہیں ہے، وہ نئے سرے سے وضو کر رہا ہے اور پیر ننگے پیر اگر ہے، اب بھی ڈائریکٹلی مسح کر لیں تو اس احتمال میں ہم آ جائیں گے یا نہیں جو ومسحو کا ہے۔ اس میں دو رائے پیدا ہو جاتی ہیں، ایک اہل تشیع علماء کی رائے پیدا ہو جاتی ہے، ان کے نزدیک چونکہ ارجلکم دونوں کا احتمال رکھ رہا ہے، لہٰذا پیر کا ڈائریکٹلی مسح بھی کر لیا جائے نف ہے،
لیکن اس کے مقابلے میں جو اہل سنت کے علماء ہیں ان کے نزدیک کوئی ایسی بات اللہ کے نبی سے ہمیں ثابت ہوتی نہیں ہے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشہوراً شہرتاً بات ثابت ہوتی ہے جس پر گواہی موجود ہے تعامل صدر اول کی، وہ صرف یہ دو صورتیں ہیں کہ ایک اگر آپ نے شوز پہنا ہو اس پر مسح ہو جائے، ایک اگر آپ وضو پر وضو کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ پیروں کا مسح کر لیں، جو حضرت علی سے بھی ثابت ہے. لیکن براہ راست احداث کی حالت کے اندر آپ پیروں پر مسح کر لیں، چونکہ ہمارے پاس انف شہادتیں اس کی موجود نہیں، لہٰذا ہم اپنی طرف سے قرآن کی مراد کو متعین نہ کریں تو بہتر ہے. اس لیے اہل سنت علماء کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا. میرے نزدیک بھی دلیل میں مضبوط یہی ہے کہ انف شہادتیں نہیں ہے کہ احداث کی صورت میں ڈائریکٹلی ہم پیروں پر مسح کر لیں. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے آپ بالکل پیروں کو دھوئیں. اگر پیر دھو کے شوز وغیرہ پہن لیے، نیکسٹ ٹائم وضو کرنا ہے شوز اتارے نہیں آپ نے، صرف مسح کر لیں. تیسری صورت ہے اگر آپ کا وضو آلریڈی ہے اور وضو پر وضو کرنے کی نیڈ ہے آپ کو، پھر پیروں کا صرف مسح کر لیں، جب بھی کوئی حرج نہیں ہے. استدلال میں یہ بات سب سے زیادہ مضبوط ہے. لیکن یہاں یہ جو بعض لوگ یہ نظریہ پیش کر دیتے ہیں کہ ارجلکم، اس کا ومسحو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ زیادتی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ موضوع پر مسح کرنا یہ اتنی شہرت رکھتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا عملی تواتر ڈھونڈیں گے نا اس پر پوری صادق آ جاتی ہے. تعامل صدر اول، تعامل صدر ثانی، پہلے اول صدر اول سے لے کر یہ متعامل رہا ہے امت کے اندر، آپ رد نہیں کر سکتے. اسی لیے جو میں نے آیت دوسری آپ کے سامنے ذکر کیا عذاب یوم علیم، اس سے ایک نقطہ سمجھایا. علیم صفت عذاب کی بن رہا ہے لیکن یوم کے اندر بھی دردناکیت پائی جا رہی تھی. دونوں چیزوں کا احتمال رکھتا ہے اور افادہ دیتا ہے. لہٰذا ارجلکم کا لفظ بھی یہاں مسح کا بھی افادہ دے گا، اصل کا بھی افادہ دے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزوں پر عمل کر کے امت کو دکھایا اور سکھایا کہ قرآن پاک کا علم دونوں چیزوں کا احتمال رکھ رہا ہے. یہ ہے درست مسئلہ عند التحقیق انشاءاللہ تعالیٰ. باقی کسی بھی عالم دین کی رائے ہوگی، خاص طور پر اہل تشیع علماء وہ دیگر رائے بھی رکھتے ہیں، تو کئی لوگ ہم اعتراضات کر دیتے ہیں یار نہیں ایسا نہیں، ظلم نہیں کرنا چاہیے. قرآن بہرحال احتمال رکھ رہا ہے مسئلے کا. ہمارے نزدیک اس کی کوئی شہادتیں موجود نہیں، اس لیے ہم اپنی مراد متعین خود نہیں کرتے، لیکن بہرحال ان کے پاس شہادتیں موجود ہیں. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس بنیاد پر آپ کسی کو گمراہ کہہ دیں، فاسق کہہ دیں، تیری نماز نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں. جہاں پر اجتہاد، تحقیق، استدلال کی بات آ جاتی ہے نا، وہاں پر آپ دیکھیں آپ کو جو بات مضبوط لگ رہی ہے آپ اس پر عمل کر لیں، جو بات آپ کو کمزور لگ رہی ہے وہ چھوڑ دیں. لیکن ضروری نہیں جو بات مجھے مضبوط لگ رہی ہے سامنے والے کو بھی وہی مضبوط لگنی چاہیے. کیوں بھائی؟ اس کا اپنا ذہن ہے، اپنا سوچا، اپنے قرائن ہے، اپنے دلائل ہے. اس کو اگر دوسرا نقطہ نظر زیادہ مضبوط لگ رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس پر یہ فورس کرنے والا کہ جو میرا نقطہ نظر ہے وہی ٹھیک ہے. میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، غلطی وہ بھی کر سکتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اندر ہم لوگ لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کر دیں، فتنے فساد کا ماحول پیدا کر دیں. لیکن جو استدلال ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اس میں جو ہمارے نزدیک راجح بات ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. آگے چلتے ہیں جی. نماز کے احکام بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی نماز کے لیے شرط ہے وضو یا غسل. وضو سب کے لیے مشخص ہے، معلوم ہے. اگر کہیں تو جلدی اس کو بیان کر دوں گا، بیان کر دوں ایک مرتبہ. چلیں بھائی غور سے اس کو دیکھ لیجیے گا. وضو کے 7 واجبات جلدی پیش کر رہا ہوں. پہلا ہے نیت. پہلے نیت، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں وضو کر رہا ہوں. اگر نیت یہ ہو کہ میں سب کو دکھا دوں کیسے وضو کیا جاتا ہے اور اللہ کو بھی راضی کر لوں تو یہ وضو قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسروں کو شامل نیت میں نہیں کر سکتے پروردگار کے ساتھ. وحدہ لا شریک ہے، اس کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. نیت قربۃ اللہ، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے پہلا واجب. البتہ ہاتھوں کا دھونا 2 مرتبہ مستحب ہے، سنت رسول خدا ائمہ اہل بیت علیہ السلام. 2 مرتبہ پانی ہاتھوں پہ ڈالیں گے، 1 مرتبہ، اور اس کو میں انگوٹھی اٹھا دیتا ہوں تاکہ آرام سے دکھا سکوں آپ کو کہ وضو کیسے کرنا ہے. آپ نے پانی لیا، سارا وضو دائیں ہاتھ سے کرنا ہے، سنت رسول خدا ہے ائمہ اہل بیت. رائٹ ہینڈ سے اپنے سیدھے ہاتھ سے وضو کریں گے. پانی لیا، الٹے ہاتھ پہ ڈالا اور 1 مرتبہ دھو لیا. پھر دوسری مرتبہ اسی طرح سے اس کو دھویا. پھر 3 مرتبہ پانی منہ میں ڈالنا، کلی کرنا. 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، کلی. یہ مستحب ہے، واجب نہیں. چہرے کا دھونا واجب ہے. کہاں سے؟ جہاں سے عام طور سے بال اگتے ہیں تھوڑی کے آخر تک. یہ لمبائی میں، چوڑائی میں، انگوٹھا اور درمیانی انگلی جو آ جائے اس کے درمیان. لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دھو لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ نے چہرہ پورا دھو لیا. جن کے بال کم ہوں، جہاں سے عام طور سے بال اگتے ہیں وہاں سے آخر تک. واضح ہے؟ چہرہ دھونا نیچے کی طرف واجب ہے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، سب لوگ سنجیدہ رہے. بات ایسا ہوتا ہے دوسرے سمجھتے مجھے ہٹ کیا جا رہا ہے جب آپ لوگ ہنسے ہیں. میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا ہوں. یہ احکام بیان کرنا واجب ہے. سب کی توجہ ہو میرے ساتھ. اب چہرہ لمبائی میں اور چوڑائی میں، ٹھیک ہے، چوڑائی میں اتنا واجب ہے لیکن کوشش کریں کہ زیادہ دھو لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ وضو ہم نے پوری طرح سے کر لیا. سب کی توجہ ہے؟ صرف اور صرف نیچے کی طرف جا سکتے ہیں، ماتھے سے تھوڑی کی طرف جا سکتے ہیں. اوپر کی طرف وضو کرنا جائز نہیں. پیغمبر اسلام اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کے ایسا کریں تو وضو باطل ہو گیا، وضو قبول نہیں ہے. غلطی سے اگر ہاتھ چلا جائے تو فوراً اس کو دوبارہ نیچے کریں. غلطی سے اگر اوپر چلا جائے فوراً اس کو ہاتھ پھیر لیں اسی طرف دوبارہ، تاکہ اب آپ نے چہرے پہ ہاتھ پانی ڈالا، 2 3 4 مرتبہ پانی ڈال لیا لیکن اس کو 1 شمار کریں گے. 1 مرتبہ چہرے کا دھونا واجب ہے، 2 مرتبہ مستحب، 3 مرتبہ باطل، جائز نہیں. ٹھیک ہے، 1 مرتبہ پورا چہرہ دھوئیں گے. کوشش کریں جب چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں، اس وقت مجھے پسینہ آ گیا. سب کی توجہ میرے ساتھ. یہ جب چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرہ دھوتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ چہرے پہ پانی ڈالا اور جب دھو رہے ہیں تو آنکھوں کے سائڈوں پہ ہاتھ لگا دیں. بعض اوقات ہاتھ نہیں پہنچتا، ناک کے ہاتھ لگا دیں اور اس طرح سے ہونٹوں کے دونوں طرف تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے، ہر جگہ پانی پہنچ جائے. نمبر 1. نمبر 2، سب کی توجہ ہو. اگر داڑھی جیسے میری سب گھنی ہے، کھال نظر نہیں آ رہی تو پھر کھال تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے یا داڑھی بہت باریک ہے کہ کھال نظر آتی ہے تو پھر کھال تک پانی پہنچانا واجب ہے. یہ بات واضح ہے سب کے لیے؟ اب چہرے پر پانی ڈالا، کلیئر ہو رہا ہے سب لوگوں کا؟ یہاں پہ جو سوالوں کا انسان ہاتھ لگا کے سوال کر سکتا ہے. جلدی بیان کروں گا. یہ ساری چیزیں احکام بیان کرنا واجب لازم سمجھتا ہوں. تو اب آپ کا چہرہ دھونا واجب، ٹھیک ہے، آپ نے دھو لیا چہرہ. اس کے بعد پھر یہ دوسرا واجب. تیسرا واجب ہے دونوں ہاتھوں کا دھونا، پہلے دایاں پھر بایاں. پانی کیسے لیں گے؟ مستحب ہے، سنت رسول خدا ہے کہ دائیں ہاتھ میں لے کے بائیں میں ڈالیں.
واجب نہیں ہے, لیکن سنت رسول خدا یہی ہے. اہل بیت علیہ السلام پانی لیتے تھے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں ڈالا, مردوں کے لیے کوہنی سے ڈالیں گے اور آخر تک پورا دھونا. خواتین کے لیے کوہنی کے اندر سے پانی ڈالنا مستحب ہے, پہلا یہاں سے دوسرا وہاں. مردوں کے لیے کوہنی سے پہلے ڈالیں گے, بعد میں یہاں پانی ڈال کے اس کو پورا آخر تک کلائی تک دھونا کافی نہیں ہے, انگلیوں کے پوروں تک دھونا لازم ہے. کوشش کریں کہ ہر جگہ پانی چلا جائے, ہر جگہ پانی چلا گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے الٹے ہاتھ دھو لیں. اب یہ جو پانی بچ گیا اسی سے سر کا اور پاؤں کا مسح کرنا ہے, اور پانی باہر سے نہیں لینا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے خشک کیا اس کے بعد پھر باہر سے پانی لیا اور مسح کر لیا, یہ وضو باطل ہے, قبول نہیں ہے. آپ نے اسی وضو سے سر کا مسح کرنا ہے. سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ اتنے حصے میں, یہ جو سر کا اوپر کا حصہ ہے, دونوں طرف اگر زخم ہو یا پٹی وغیرہ ہو تو پھر سائڈ پہ کر سکتے ہیں یا پیچھے کر سکتے ہیں, لیکن تو واجب ہے کہ سامنے مسح کریں. ایک انگلی کی لمبائی چوڑائی پہ مسح واجب ہے, اتنی لمبائی اور چوڑائی, جتنی ایک انگلی شہادت کی انگلی سے کہا جاتا ہے, اتنی عام طور سے اتنی لمبائی چوڑائی کا مسح واجب ہے. 3 انگلیوں تک رکھنا مستحب ہے, واجب نہیں. سب کی بات ہے یہ. جب مسح کر رہے ہیں تو سر کو ہلنا نہیں چاہیے, یہ مسح قبول. سر رکا رہے, انگلی سے ایسے آپ نے مسح کیا, یہ مسح قبول ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اب آپ نے جب مسح کر لیا, سر کا مسح ہوا, اسی طرح سے پاؤں کا مسح. یہ آپ کا دایاں پاؤں, پہلے دائیں پاؤں کا مسح کریں گے, پھر بائیں پاؤں کا مسح کریں گے. دائیں پاؤں کا مسح دائیں ہاتھ سے, بائیں پاؤں کا رائٹ فٹ رائٹ ہینڈ سے, لیفٹ فٹ لیفٹ ہینڈ سے. یہ آپ نے مسح کرنا ہے. پہلا نیت, دوسرا چہرے کا دھونا, تیسرا دونوں ہاتھوں کا, چوتھا سر کا مسح, پانچواں دونوں پاؤں کا مسح. اس کے بعد ترتیب واجب ہے, آگے پیچھے ترتیب نہیں کر سکتے. اور پھر موالات, پے در پے, یعنی ہر چیز وداؤٹ گیپ, فاصلے کے بغیر. چہرہ دھو لیا, اس کے بعد باتیں بوتیں کر لی, اس کے بعد پھر چلے میں ہاتھ دھو لیتا ہوں. ہاتھ دھوئے, وہاں سے آگے جرابیں اتاری, آرام سے بیٹھ کے سر کا مسح کیا, پاؤں. یہ وضو نہیں ہے, مذاق ہے. وضو جو ہے موالات کے ساتھ کرنا واجب ہے. کلیئر ہو گیا کہ وضو میں جو ہے یہ ہاتھ دھونا واجب نہیں ہے, کلی کرنا واجب نہیں ہے, ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں ہے. کیوں بتا رہے ہیں؟ بعض دفعہ لوگ لائن لگی ہوتی ہے, مستحبات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. جب لائن لگی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کو ٹائم دینا چاہیے, مستحبات پر عمل نہیں کرنا چاہیے, واجبات پر عمل کرنا چاہیے. وضو میں واجب کیا ہے؟ چہرے کو دھونا. چہرہ دھونا ہے بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک, اور اتنی چوڑائی میں, اور بہتر کیا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ کر لیں. یہ دھونا ہے. کل انشاءاللہ اس کو بتائیں گے کس کس طریقے سے دھل سکتا ہے. ہمارا کام ہے صرف دھونا, ایک ہاتھ سے, 2 ہاتھ سے, یا حتیٰ ٹیپ کے ذریعے سے بھی یہ دھلنا چاہیے. اس کے بعد اس ہاتھ کو دھونا ہے کوہنیوں سے لے کے یہاں تک, کسی بھی طریقے سے دھلنا چاہیے. ٹیپ میں ایسے کر کے, ادھر سے پانی ڈال کے, 1 2 3 4 5 6 10, جتنا دل چاہے پانی ڈالیں. آپ جب اس کو ایک مانیں گے تو وہ ایک ہوگا. بس پانی ڈالنا الگ موضوع ہے, دھونا الگ موضوع ہے, یاد رکھیں. جب کوئی بعض دفعہ لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں 1 دفعہ دھونا چاہیے, اور مسئلہ انہیں نہیں پتا ہوتا, پھر کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے 2 دفعہ پانی ڈالا تو کہتے ہیں توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ 1 دفعہ دھونا واجب ہے. نہیں, دھونا ایک موضوع ہے, پانی ڈالنا الگ موضوع ہے. بس 1 دفعہ ڈالا, 2 دفعہ ڈالا, 3 دفعہ ڈالا, اور اس کو ہم نے ایک مان لیا. دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے, تیسری دفعہ دھونا جائز نہیں ہے. اسی طریقے دوسرا ہاتھ. پھر اس کے بعد سر کا مسح. سر کا مسح جو ہے وہ اوپری حصے میں کرنا ہے. ان چیزوں کو دوبارہ بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ, کیونکہ صرف ہم اتنا بیان کر رہے ہیں کہ آج اگر کسی کی نماز صحیح نہیں ہے تو صحیح ہو جائے. سر کا مسح ایسے بھی ہو سکتا ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے, بہتر یہ ہے کہ ایسے کر لیں. اب اس کے بعد پاؤں کا مسح. پاؤں کا مسح جو ہے کسی بھی انگلی سے شروع کرنا ہے, یہاں جوڑ تک, بلندی تک ہے, احتیاط یہ ہے کہ پورے جوڑ تک. اب آپ نے اس حصے سے شروع کرنا ہے. ایسے کر لیا, یہ بھی صحیح ہے, ایسے کر لیا, یہ بھی صحیح ہے, ایسے کر لیا, یہ بھی صحیح ہے. بہتر یہ ہے کہ ہاتھ رکھا اور یہاں تک. اب یہاں پر موضوع آتا ہے کہ پاؤں ہلے نہ ہلے, یہ والے موضوعات بھی ہیں کہ اس میں بتاتے چلیں کہ بعض دفعہ اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. پاؤں ہلنے سے اور سر ہلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ پر پاؤں چلنا چاہیے. لہٰذا میں ایسے اگر پاؤں ہل رہا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, ایسے پاؤں ہل رہا ہے, ہم نے ایسے کر لیا. وہ جو ہلنا منع ہے وہ توضیح المسائل میں آپ دیکھیں گے پاؤں حرکت نہ کرے, وہاں پر کیا مراد ہے؟ ایسے ہم نے ہاتھ رکھا, بجائے پاؤں پر ہاتھ چلانے کے کیا کیا ہم نے؟ پاؤں آگے کر دیا. پاؤں پر ہاتھ چلانا ہے, نہ کہ پاؤں حرکت کرے, ہاتھ حرکت کرے, اس سے یہ مراد ہے. اسی طریقے سے سر پر ہاتھ چلانا ہے, نہ کہ سر حرکت کرے, بجائے ہاتھ ایسے کرنے کے ہم نے کیا کیا؟ ایسے کر دیا. تو یہ صحیح نہیں مانا جائے گا. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو انہی موضوعات کو مختلف جو شرائط ہیں غسل و وضو کی بیان کرتے رہیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسا کام جو ایک مسلمان نے کم از کم دن میں 5 دفعہ کرنا ہے, اگر آپ کسی اخبار احاد سے آئی ہوئی قرات کو قرآنی قرار دے دیں تو پھر اس ایک اللہ کی جو منشا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ نماز کی شرائط میں چیز شامل ہے, اسی میں اتنا بڑا اختلاف ہو جاتا ہے, تو پھر باقی معاملات میں کیا صورتحال ہوگی یہ مجھے بتائیے گا. یہ تو آپ نے گفتگو کر دی کہ قرات نقل ہوئی اور پھر لوگوں نے اس کو اس طرح سمجھا اور مسا, کیا حقیقت میں بھی خارج میں بھی یہ ہوا کہ پھر کیا مطلب لوگوں نے پیر کا وضو میں مسا کرنا شروع کیا؟ کیا یہ بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے یہاں ایک مسلمانوں کا پورا گروہ ہے جو اسی قرات سے استدلال کرتا ہے, یعنی جو دوسری قرات نقل ہوئی ہے ارجلکم کی, اس سے استدلال کرتا ہے. پھر بعض روایات کو بھی اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ پاؤں کا مسح کیا. مثالیں پیش کر رہا ہوں, ان میں سے پہلی مثال کا تعلق سورہ مائدہ کی آیت 6 سے. سورہ مائدہ کی آیت 6 وضو سے متعلق ہے. وضو اور تیمم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بیان کیا ہے. میں پہلے آیت پڑھ رہا ہوں. ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ٹھیک. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والو تم جب نماز کے لیے اٹھو تو تمہیں کیا اہتمام کرنا ہے. ترجمہ ہے, ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو. اس کے لیے عربی زبان کے الفاظ یہ ہیں, فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. فغسلوا دھو لو, عربی زبان میں جس طرح غسل ہمارے ہاں ہے یہ وہی لفظ ہے, یہ فعل استعمال ہوتا ہے.
یہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جب آپ فعل استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی چیز کو یا کسی لفظ کو اس کا مفعول بناتے ہیں تو وہ منصوب ہو جاتا ہے، یعنی فعل جس پر کام کر رہا ہے اس پر نصب آتا ہے، ہماری زبان میں جس کو زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، زیر زبر۔ تو میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں جب قرات ثبت کی جائے گی تو وہ کس طرح ثبت کی جائے گی، اس کے لیے یہی علامتیں ہیں، یعنی نصب ہے، جر ہے، ضمہ ہے، یہ علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرات کو منتقل کرتے ہیں، ضمہ ہے، رفع ہے۔ تو یہاں کیا ہوا ہے، یہاں یہ ہوا ہے کہ فغسلو کا فعل استعمال کیا ہے، فغسلو کے فعل کے بعد اس کا مفعول بیان ہوا ہے، اور وہ دو بیان ہوئے ہیں، ایک وجوہ اور ایک ایدی۔ ٹھیک، وجوہ کیا ہے، چہرے، ایدی کیا ہے، ہاتھ۔ اب ان پر نصب آئے گا، یعنی عربی زبان میں یہ ضروری ہے کہ آپ جب لفظ کو اس کی جگہ پر رکھیں تو اس کے محل کے لحاظ سے اس کے اعراب بولیں۔ جی، یعنی اگر آپ نے فاعل کسی کو بتانا ہے، فعل کسی کو بتانا ہے، آپ نے مبتدا بتانا ہے، آپ نے خبر بتانی ہے، تو ایک تو ان کا محل ہوگا، یعنی انہیں آپ کہاں رکھیں گے، اور دوسرے یہ کہ اس محل کے لحاظ سے ان پر کوئی علامت بھی آئے گی۔ تو یہاں یہ نصب کی علامت آ گئی ہے، دیکھیے فغسلوا وجوہکم، یعنی لفظ کیا تھا، وجوہکم، لیکن جیسے ہی وہ مفعول بنا ہے تو وہ وجوہکم ہو گیا۔ زبر آ گیا۔ اسی طرح وہ ایدیکم تھا، جیسے ہی وہ اس کا مفعول بنا ہے، یعنی اس فعل کا، فغسلوا کے فعل کا مفعول بنا ہے تو وہ ایدیکم ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ ہاتھ کہاں تک دھونے ہیں، تو اس کے لیے ارشاد فرمایا الی المرافق، اس کو کوہنیوں تک دھو لو۔ ٹھیک، یہ ہمارے ہاں جو عام وضو کا طریقہ ہے وہی بیان ہو رہا ہے، یعنی نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ اس کے بعد فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو، یعنی پہلے چہرے یا منہ بیان ہوئے، اس کے بعد ہاتھوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد اب سروں کا مسح کرو۔ ٹھیک، اس سے پہلے کیا فعل تھا، فغسلوا، فغسلوا، دھو لو۔ دھو لو۔ یہاں کیا فعل استعمال ہوا، وامسحوا، مسح کرو۔ مسح کرو۔ جب مسح کرو استعمال کیا گیا تو اس کے بعد ایک صلہ آیا ہے جس کو آپ انگریزی زبان میں پرپوزیشن کہتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزی زبان میں بھی ان صلات کی تبدیلی سے مفہوم میں بھی فرق پڑتا ہے، اور بعض افعال کو استعمال کرتے وقت وہ صلات لازماً استعمال بھی کرنے پڑتے ہیں، یعنی گو کے بعد آپ ٹو استعمال کریں گے، ان ٹو استعمال کریں گے، اپ استعمال کریں گے، اس سے معنی متعین ہوگی۔ واضح۔ تو یہاں پر وامسحوا کے بعد جو صلہ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے، بے۔ اچھا، وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو۔ اب اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے وہ کیا ہے، وارجلکم الی الکعبین۔ اس سے پیچھے کیا آیا تھا، وایدیکم الی المرافق، یعنی کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو۔ یہاں اب آ گیا اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو۔ ٹھیک، ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو، صحیح ہے۔ یہ آ گیا، یہ ہم نے پڑھا، یہ بالکل واضح ہے۔ اسی طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اپنے منہ دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، پھر ہم سر کا مسح کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے پاؤں دھوتے ہیں۔ جی، یہی چیز ایسے ہی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو قرآن مجید میں بات بیان ہوئی ہے، اگر یہ نہ بیان ہوئی ہوتی اور جس طریقے سے دین کی بہت سی دوسری چیزیں سنت کی بنیاد پر منتقل ہوئی ہیں، یہ معاملہ بھی ایسے ہی رہتا، یعنی سنت کی بنیاد پر وضو کرنے کا طریقہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا۔ پہلے بھی وضو کیا جاتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ نماز کے لیے، عبادت کے لیے وضو کرتے تھے، یہ الفاظ عربی زبان میں موجود ہیں۔ سنت کے طریقے کے اوپر یہ بات اگر منتقل ہو جاتی تو ہم عمل سے استدلال کرتے، یعنی مسلمانوں میں وضو کا کیا طریقہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے جاری فرمایا، اور وہ کس طرح مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے، وہاں کیا چیز بحث کا باعث بنتی ہے، وہاں کوئی خبر واحد آ جاتی ہے، یعنی کوئی شخص بیان کر دیتا ہے، ایک دو لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ ہم نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کرتے ہوئے دیکھا تھا، یا یہ چیز اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس طرح کا کوئی بیان آ جاتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر سنت پر معاملہ ہوتا تو استدلال بالکل دوسرا ہوتا۔ ہوا یہ ہے کہ قرآن مجید نے، جس طرح کہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو، یہ واضح کرنا تھا کہ اگر کسی موقع پر کوئی عذر پیش آ گیا ہے اور وضو کرنا ممکن نہیں ہے تو تم تیمم بھی کر سکتے ہو۔ اس کے لیے جب تمہید باندھی ہے تو وضو کے طریقے کو بھی دہرا دیا ہے۔ اچھا، گراں حالے کے لوگ پہلے ہی سے وضو کر رہے تھے، اس کو دہرا دیا ہے۔ اب جب اس کو دہرایا ہے تو وہاں پر ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ وہ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر آپ ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو پہلے منہ دھوئے جائیں گے، اس کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں گے، اس کے بعد سروں کا مسح کیا جائے گا۔ اب مسح آ گیا درمیان میں، یعنی اگر سر بھی دھوئے جاتے تو کوئی مسئلہ نہ پیدا ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرے مرحلے پر منہ اور ہاتھوں کے بعد مسح کا ذکر کرنا ناگزیر ہو گیا۔ اب پاؤں اس کے بعد دھوئے جانے ہیں ترتیب کے لحاظ سے۔ ترتیب کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ اس ترتیب کا لحاظ نہ کریں تو پھر تو پیچھے لے آئے پاؤں کو، ظاہر ہے کہ اس کو آپ پیچھے بیان کریں گے نا، یعنی پھر آپ یوں بیان کریں گے کہ وہ چیزیں جن کو دھونا ہے ان کو پہلے بیان کر دیں، ٹھیک ہے، اور آخر میں مسح کا ذکر کر دیں۔ صحیح ہے۔ آپ کو اس کا لحاظ کرنا ہے کہ دھونے کی چیزیں بھی بیان ہوں، مسح بھی بیان ہو، اور ترتیب بھی قائم رہے، تاکہ ترتیب کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ سنت میں وضو جس طریقے سے بھی منتقل ہوتا، اگر قرآن مجید بیان کرتے وقت ترتیب دوسری کر دیتا تو ظاہر ہے کہ وہی بنا استدلال بن جاتی۔ تو اب قرآن مجید نے اس ترتیب کو قائم رکھنا ہے، اس ترتیب کو قائم رکھ کر پورے حکم کو بیان کرنا ہے۔ جب قرآن مجید نے ترتیب کو قائم رکھنا ہے اور قائم رکھ کے اس حکم کو بیان کرنا ہے تو ارجلکم یعنی پاؤں کا ذکر ظاہر ہے اس کے بعد آنا چاہیے۔ جب اس کے بعد آئے گا تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب ایک فعل ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ فعل اپنے مفعول کو منصوب کر دیتا ہے، اس پر نصب آ جاتا ہے۔ آپ اردو زبان میں لوگوں کو سمجھائیے تو اس پر ایک زبر لگانا پڑتا ہے، ایک زبر آپ اس کے اوپر پڑھیں گے، یعنی وجوہکم کو وجوہکم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ارجلکم ہے، یعنی پاؤں کو عربی زبان میں یہی کہیں گے نا۔
اصل لفظ کیا ہوگا؟ ارجلکم. اب جب آپ نے اس کو مفعول کی جگہ پہ رکھ دیا تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ارجلکم. اور اگر آپ اس کو مسے سے متعلق کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ایک بے آ چکا ہے. یعنی اس فعل کی یہ ضرورت ہے، ومسحو کے فعل کی یہ ضرورت ہے کہ وہ جس مفعول سے متعلق ہو اس پر ایک صلہ آئے، اور وہ کیا صلہ ہے؟ بے کا صلہ. ٹھیک. اب اگر بے کا صلہ آئے گا تو وہ جر دے دے گا. بے ہمیشہ کسرہ دیتا ہے جو آگے آ رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ حرف جر ہے، وہ جر دے دے گا. تو پھر ومسحو برؤسکم اور ومسحو بارجلکم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہونا اگر مسے چاہیے سے متعلق ہے پیر. اگر وہ مسے سے متعلق ہے. اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ ہم نے تمام اعراب سے مجرد کر دیا. اچھا. یعنی اس وقت تو قرات ثبت ہے تو ہم نے مجرد کر دیا، یعنی اعراب ختم کر دیا. یاد کیجئے میں نے کیا عرض کیا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت قرآن نازل ہوا تو حفاظ قرات کرتے تھے. یعنی قرات کس طریقے سے منتقل ہو رہی تھی؟ حفاظ کے ذریعے سے. اور لوگ جب قرآن مجید کو لکھ لیتے تھے، ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو حافظ نہیں ہو جاتا تھا، تو لوگ لکھتے تھے، جو لکھنا جانتے تھے یا کسی سے لکھوا لیتے تھے. لکھا ہوا متن جب وہ پڑھتے تھے تو اس میں خود قاری کا فہم داخل ہو جاتا تھا، اس لیے کہ قرات اس پر ثبت نہیں تھی. یہ قرات تو بنو امیہ کے دور میں آ کر ثبت ہوئی. ہم اس کی پوری تاریخ بیان کر چکے ہیں، یعنی مصحف پر ثبت ہوئی. تو ایک مرتبہ اسی جگہ لے جائیے بات کو اور قرات سے مجرد کر دیں اس چیز کو. تو اب دیکھیں کیا مسئلہ پیدا ہوگا. مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ جب آدمی اس کو پڑھے گا اور یہ دیکھے گا کہ ومسحو برؤسکم کے بعد یہ لفظ لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو ومسحو سے متعلق کر کے ارجلکم پڑھ دیں. یعنی فوراً جو قریبی فعل ہے جو ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، یعنی یہ اس کو کون بتائے گا کہ اس لفظ کو منسوب ہونا ہے؟ وہ یہ پڑھ دے گا. اچھا، اس کے بعد کیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا؟ جیسے ہی وہ اس طریقے سے اس کو پڑھے گا تو آگے اس کے لکھا ہوا ہے الی الکعبین، یعنی پاؤں ٹخنوں تک. اب جب آپ کہیں گے پاؤں ٹخنوں تک تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر مسے میں یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر پاؤں کا مسا کرنا ہے تو اس کے بعد تو یہ بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے. سر کے بارے میں تو سر گردن تک ظاہر. اور یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی ہے. دیکھیے میں قرآن مجید کی اسی آیت کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح اس نے واضح کی ہے. یہاں اس نے وضو کا حکم بیان کیا ہے. اس کے فوراً بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم مریض ہو یا مسافر ہو تو تم تیمم کر سکتے ہو. اس میں ذرا دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ کیا ہے. یہی آیت 6 ہے. فتیمموا صعیدا طیبا، یعنی پانی نہ ملے تو پاک جگہ دیکھو اور پاک جگہ دیکھ کر ومسحو بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو. یہاں یہ نہیں بتایا کہ کہاں تک مسح کر لو. اصل میں دھونے میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کہاں تک دھویا جائے گا. جب ہاتھوں کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت پڑی تو الی المرافق کے الفاظ آئے، کوہنیوں تک دھویا جائے گا. جب ٹخنوں تک پاؤں کو دھونے کے لیے کہنا تھا تو یہاں الی الکعبین کے الفاظ آ گئے. یعنی پاؤں کے بارے میں اگر آپ دھونے کے بارے میں بیان کریں گے تو پھر یہ بتائیں گے نا. اس میں بھی ایک خاص بات ہے جس کو ملحوظ رکھیں، وہ یہ کہ عربی زبان میں ہاتھ کا اطلاق اس ہاتھ پر بھی ہوتا ہے اور اس پورے ہاتھ پر بھی ہوتا ہے. اچھا. اسی طرح جب آپ عربی زبان میں پاؤں بولتے ہیں تو اس کے لیے جو لفظ ہے اس کا اطلاق پاؤں پر بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی ٹانگ پر بھی ہوتا ہے. اچھا. تو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں جگہ پر یہ بتایا جائے کہ کہاں تک غایت کیا ہے. اچھا. اس کی غایت کیا ہے، کہاں تک دھونا ہے. لیکن مسے میں اس میں کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب آپ مسا کر رہے ہیں تو وہ تو ایک علامتی چیز ہے. اس میں تو آپ نے بس ہاتھ پھیرنا ہے. آپ کسی جگہ ہاتھ پھیر لیں. سر کے معاملے میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ کہاں تک ہاتھ پھیرنا ہے. آپ نے ہاتھ پھیر لیا، کفایت کر جائے گا. تو یہ چیز جب وہ دیکھے گا تو ایک تذبذب پیدا ہوگا. یعنی اگر میں اس کو ومسحو کے ساتھ پڑھتا ہوں تو بظاہر تو ایسے ہی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ برؤسکم کے بعد آیا ہے. اب یہ قاری ہے نا، کیونکہ اعراب نہیں ہے، قرات نہیں ثبت ہوئی. وہ اپنے فہم سے اس کو پڑھ رہا ہے. اپنے فہم سے پڑھے گا تو کیسے پڑھتے ہیں ہم اپنے فہم سے؟ یعنی عبارت کو دیکھتے ہیں، اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں. اب بھی ہم عربی زبان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں. انگریزی زبان کی کتاب پڑھیں گے تو اسی طرح کریں گے. جو ہمارا اس زبان کا علم ہوتا ہے وہ پس منظر میں ہوتا ہے، اور جو عبارت ہمارے سامنے آتی ہے اس میں لفظ کیا ہے، لفظ کے جملہ کیا بنا ہے، وہ کس سیاق سبات میں ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم وہ عبارت پڑھتے ہیں. تو یہاں دیکھیے کیا مشکل پیش آ گئی. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ یہ لفظ لکھا ہوا کہاں ہے تو یہ برؤسکم کے بعد لکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے ومسحو کا فعل ہے. جب ہم اس کو اس سے متعلق کرتے ہیں تو بظاہر تو ٹھیک ہو جاتی ہے بات کہ اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں کا مسح کر لو. لیکن پھر الی الکعبین کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. اور اگر ہم اس کو اس سے متعلق نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو نصب دینا ہوگا. یعنی ہم پیچھے جائیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اوپر فغسلوا کا فعل عمل کرے گا. یعنی وہی فغسلوا کا فعل جو اس سے پہلے وجوہکم پر عمل کر چکا ہے، جو ایدیکم پر عمل کر چکا ہے. تو یہ سوال پیدا ہوگا. آپ تذبذب کی جگہ کھڑے ہو گئے. تذبذب کی جگہ کھڑے ہو گئے تو اب بحث کی گنجائش پیدا ہو گئی. یعنی ایک آدمی آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ ایسے ہی کرنا چاہیے، یہ ومسحو کے قریب لکھا ہوا ہے، الی الکعبین کو نظر انداز کریں. جب یہ اس کے قریب لکھا ہوا ہے تو اس کو ارجلکم پڑھیں اور پاؤں پر مسا کریں. یہی اللہ کا حکم ہے. اب جب قرآن مجید میں آپ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو اس کے بعد سنت، روایات، احادیث وہ قرآن سے بالا تر تو نہیں ہوگی. وہیں گنجائش پیدا ہوگی نا، وہاں بھی گنجائش پیدا ہو جائے گی. وہاں پر روایات گنجائش پیدا کرنے کی نہ بھی ہو تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ جب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے تو قرآن مجید نے جب اس کو اس جگہ رکھا ہے، یعنی ومسحو برؤسکم کے بعد یہ ارجلکم آ گیا ہے اور میں اس کو ارجلکم پڑھ رہا ہوں اور اس پر ومسحو کا فعل عمل کر رہا ہے، تو قرآن کے حکم کے سامنے پھر باقی کسی چیز کی کیا حیثیت؟ یہی استدلال کرتے ہیں نا. جب زمانہ نزول میں اس کو وہ اپنے فہم سے پڑھتے تھے اس میں پورا امکان ہے کہ کسی صحابی نے اس کو ارجلکم پڑھ دیا. یعنی اس کی توجہ نہیں ہوئی اس جانب کہ آگے الکعبین بھی ہے، اس نے اس طریقے سے پڑھ دیا تو روایت میں آ گیا. روایت میں آ گیا
تو آگے جب قاری حضرات پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا اختیار ترتیب دینا شروع کیا تو وہ روایت انہوں نے قبول کر لی. تو دونوں باتیں واضح ہو گئی. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا. جب آپ قرات سے اس کو مجرد کر دیں گے تو کسی قاری کے اس طرح پڑھنے کا امکان پیدا ہو گیا, اور اگر آپ اس کو اس قرات کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو وہ سارے سوالات پیدا ہو گئے. تو میں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی قرات کیوں ضروری ہے اور ایک ہی قرات کیوں ضروری ہے. وہ میزان اور فرقان کی حیثیت سے اپنی اس حیثیت کو برقرار ہی نہیں رکھ سکتا اگر اس کا متن اس قرات کے ساتھ منتقل نہ ہو. یا ایھا الذین آمنو, اے اہل ایمان, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے اٹھو, تیاری پکڑو, کھڑے ہو, فاغسلوا وجوہکم, تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو, یعنی وضو کا طریقہ ہے. اچھا, اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے. قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا. قرآن کہتا ہے تو یہ کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے. تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے. لیکن جو مخالفین ہیں نا, جو منکرین احادیث ہیں, وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں. بھئی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں. یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں, اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا ہے. سنت ہمیں پھر ڈکلیئر کرتی ہے. صحیح بخاری, صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں اور فرمایا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے. اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے. لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے, وہ زیادہ افضل ہے, ثواب کا کام ہے. نور علی نور ہے, وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے, نہ پانی کا ضیاع بھی نہیں ہے. تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو, اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چہرہ دھو. اب ہم تو شروع میں مسواک بھی کرتے ہیں, کلی بھی کرتے ہیں, ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں, اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. وہ سارے کے سارے سنت اعمال ہیں, وہ کوئی کر لے تو بہتر ہے, نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ 4 فرائض قرآن والے پورے کر لیں. اپنے چہروں کو دھو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک, یعنی کوہنیوں تک کا مطلب ہے کونیاں بھی بیچ میں شامل ہے. جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے بیچ میں. کونیوں تک یہ نہیں بتایا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے 1 دفعہ بھی سنت ہے, 2 دفعہ بھی سنت ہے, 3 دفعہ بھی سنت ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور مسح کرو اپنے سروں کا. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک. اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے. اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے وَامْسَحُوا کی طرف, کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف, کیونکہ یہاں پر ارجلکم نہیں آیا, ارجلکم آیا. چونکہ پہلے آیا تھا ایدیکم, تو یہاں آیا ارجلکم. یہ میں عربی لنگوسٹک میں بات کر رہا ہوں, اس لیے اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ جاتی ہے. جب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پہ ارجلکم آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ارجلکم اس لیے نہیں آیا کہ یہ با نے جو زیر دی ہے برؤوسکم کو, وہ برؤوسکم کو جو زیر ملی ہے وہ با کی وجہ سے ملی ہے. ٹھیک ہے جی, اگر با نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی رؤوسکم ہی ہوتا. خیر, یہ یعنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے. اہل تشیع کا موقف اس حوالے سے, یعنی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو زیادہ مضبوط ہے. اردو سے شاہ کی طرف نہیں دیکھنا. قرآن حکیم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اعتبار سے یہ والا مطلب بھی کوئی بعید نہیں ہے, بلکہ زیادہ قریب ہے کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. اور اہل سنت جب یہ ضمیر کو پیچھے لوٹاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ نے سر کا تو مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے, کیونکہ ارجلکم آیا اور یہ پیچھے ضمیر لوٹ جاتی ہے. پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاجیکلی بھی آپ دیکھیں, جہاں دھونے کا ذکر آیا وہاں پہ اس کی حد بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک. اگر یہ مسح ہوتا نا تو تک والی بات نہ ہوتی, جنرل ہوتا کہ مسح کرو پاؤں کا. ٹخنوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دھونے کی کوئی لمٹ ہے. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آ جاؤ جناب مدان, اگر آپ کی یہی لاجک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہماری لاجک یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے چل کے جو تیمم کا طریقہ آ رہا ہے, نہ پاؤں کا مسح ہے اور نہ سر کا, اور وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وضو میں جو اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کا مسح ہوتا ہے تیمم میں, اور وضو میں جو اعضاء مسح کیے جاتے ہیں وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں ہیں. کیسی لاجک ہے؟ ان کے نزدیک وضو میں کون سے 2 اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ چہرہ اور کونیاں. وہ کہتے ہیں بس تیمم میں بھی یہی ہے. اور مسح کون سے 2 اعضاء پہ ہوتا ہے؟ سر اور پاؤں. وہ کہتے ہیں دیکھیں تیمم میں یہ جو مسح والے تھے وہ اللہ نے نکال دیے ہیں, جو دھونے والے تھے ان کو مسح پہ شفٹ کیا. ظاہر مسح کے بعد تو پھر 0 ہی ہونا تھا نا, مسح اس طرف شفٹ ہوا, یعنی آپ دھونے کو کام طرف لے آئیں تو مسح بنتا ہے, اور مسح کو کام طرف لے جائیں تو وہ یہ کہ اس کو چھوڑ ہی دو. اور یہ لاجک وہ پیش نہیں کرتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو پاؤں کا مسح کرنے کا قائل تھے وضو کے, اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے. شیخ زبیر علی صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرمہ جو تھے تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد, وہ پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے.
اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. اور کئی تابعین کے اقوال اسی چیپٹر میں لکھے ہیں, ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسح ہوتا ہے, اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسح کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہو جاتے ہیں. تو اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسح مراد لینا ہے تو پھر, کیونکہ ایک اہل سنت کے یہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجولیکم بھی موجود ہے. اب ارجولیکم اگر آ جائے تو وہ تو پھر مسح ہی آئے گا. وہ کہتے ہیں یہ ارجولیکم والی قرات اس صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابیں پہنی ہوں. اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں, وہ تو پاؤں کا مسح کرے اس کا وضو ہو جائے, اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسح کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا ان کے نزدیک. اگر جراب کے اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے, کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کو نہیں رہے, خفین کے کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو تو کوئی نہیں رہے. اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھو کے پہن لیا نا, تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسح کر رہے ہیں, اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسح کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے. اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے, وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے نا پھر پاؤں پہ مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا, آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو شروع کرتے ہیں. پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے, وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں, یعنی پہلے پاؤں دھو لیا اب اس کے اوپر مسح کر لیں گے. باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے, اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے, وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے. لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے, وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں, کہتے بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں. لیکن چونکہ وہ شیخان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں, تو اس لیے شیعہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کا فرقہ ہے. بہرحال وہ زیدیہ, امام زید جو تھے وہ امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے, امام باقر اور امام زید, اور امام زید استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے, تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام زید کو. یعنی امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے امام سجاد, ان کے دو بیٹے تھے امام باقر, یعنی ڈومیننٹ, ویسے تو اولاد اور بھی تھی, یہ ڈومیننٹ دو تھے, امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر اور موسیٰ کاظم ہیں, اور دوسرے ہیں امام زید جو امام حنیفہ کے استاد بھی ہیں. تو وہ امام زید کو, انہی سے وہ قول مشہور ہے نا کہ انہوں نے چند غالی شیعہ کو دیکھا کہ حضرت ابوبکر عمر پہ سب و شتم کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو گئے ہو. یہ رافضی کی جو ٹرم ہے نا امام زید نے کہا, یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا ہے, رافضی ہو گئے ہو جو اپنے امام کو چھوڑ دے. وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے. ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ اسٹرانگ ہے اس حوالے سے کہ وضو میں یہ عموماً ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی ہیں, تسلی نہیں ہوتی. ان انٹینشنلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا, کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا, تو دھو تو انہوں نے بھی لیا, بعد میں اس کے اوپر مسح کر لیا. باقی اگر پاؤں صاف ہو اور کوئی پاؤں کے اوپر مسح کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موزوں دونوں پہ قائل ہیں مسح کرنے کے, اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. تو ڈائریکٹ بھی اگر پاؤں پہ کوئی مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے. عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ, ان سے زیادہ کون قرآن جانتا ہے, اور اہل سنت کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. لیکن بعض لوگ نا وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے, وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں اصحاب کی نا, تو نبی اسلام نے کہا کہ ایڑیوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. اہل تشیع تو کہتے ہیں یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا, پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا تھا. میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں کہ سفر کے دوران جو بندہ ریگستان کے سفر میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا تو اس کو پاؤں دھونے چاہیے, ایڑیاں اس کی خشک نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے تو پاؤں گندے ہیں. وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کرو, وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو. تو اس کی تعویل ممکن ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا. اب میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ورنہ آپ کو بری لگے گی, میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں نا نماز ظہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے, چونکہ کوفے میں آپ نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا. تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا, اینڈ پہ انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو, جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. عمومی سنت بیٹھ کے پانی ہے, لیکن کھڑے ہو کے بھی اگر کوئی پانی پیے تو جائز ہے, حرام نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے. تو سیدنا علی نے یہ عمل کر کے بتایا. اب اس میں بڑے حیران کن بات ہے, وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ پتہ کیا ہے. راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے وضو کیا, اس کے بعد یعنی وضو میں انہوں نے پھر ڈیٹیل دیکھیں کیا بیان کرتا ہے. چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے. آگے نہ راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسح کیا. آگے راوی کہتا ہے, وہ جو نچلا راوی ہے, اوپر والے تو شاید پوری حدیث اس کو بیان کی ہو, نچلا راوی کہتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا. یار ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا کہ سر کا مسح اور پاؤں دھونا, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا. پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ مایوب سمجھتے ہو, حالانکہ میں نے اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی راوی کو, اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی. حضرت علی کی اپنی باتیں نقل کی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں, اور وہ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس میں راوی جب وہ پاؤں کا اور سر کا ذکر آیا نا تو کہتا ہے اسی طریقے سے راوی نے
پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ اسی طریقے سے ذکر کیا تو اس کا مطلب سر دھویا تو وضو میں تو نہیں دھویا جاتا. اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسا ہی تھا, وہ راوی نے اس کو اسکپ کر دیا. مجھے بھی بعض اوقات شک پڑتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو. اور یہ راوی سے مراد میں امام بخاری نہیں لے رہا, امام بخاری سے اوپر کئی ایک واسطے ہیں, یہ نہ کہ کل کو کہتے ہیں امام بخاری کے اوپر فتویٰ لگا دیا. باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں جب اس طرح ملتی ہیں تو وہ مسے کے ذکر کے ساتھ ملتی ہیں. اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. اگر ہم جرابوں پہ مسے کے قائل ہیں, بہرحال میں نے یہ حنفی جو ہیں وہ چمڑے کے موزوں پہ مسے کے قائل تھے, جرابوں پہ نہیں تھے. جب میں نے خالی پاؤں پہ مسے کی بات شروع کی, انہوں نے کہا سر آپ جراب پہ کر لیا کریں, خالی والا کام نہ کرو. جس طرح یہ یزید اور امیر شام کا مسئلہ شروع ہوا, جب ہم نے بتایا کہ یزید کو بنایا کس نے تھا, پھر جنگ صفین کو ذکر کیا, وہ کہتے ہیں جناب یزید کو گلا میں کاٹ لو, اتنے نہ جاؤ. تو فائدہ ہوتا ہے نا, تھوڑا سا دبانے سے کوئی بیسک مسئلہ تو مان لیتے ہیں نا. تو اب جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسئلے کو نہ مانے تو آپ اسے کہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت اکرمہ تابعی جو تھے, جو بخاری مسلم کے راوی ہیں, ابن عباس کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں, وہ تو ڈائریکٹ پاؤں پہ مسا کر لیتے تھے. تو وہ پھر کہیں گے نہیں جناب ڈائریکٹ نہ کرو, جراب پا کے کر لیں. تو یہ اسی طریقے سے میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے, صاف ستھری جگہ ہے, اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے, تو یہ سمجھے آپ نے جراب اور موزہ ہی پہنا ہوا ہے, آپ کے پاؤں صاف ہیں, آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں, باہر نہیں گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے, جا کے وہ مسا کر لے. یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں, اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا, تو بستر صاف ستھرا ہے, صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے, اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا, ٹھیک ہے پاؤں کا مسا کر لے, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا. تو امام ترمذی نے باقاعدہ نقل کیا کہ امام حنیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسا کیا اور کہا کہ میں پوری زندگی اس کا قائل نہیں تھا, میں صرف چمڑے کے موزے کا قائل تھا. لیکن حنفی آج تک کہہ رہے ہیں جی چمڑے کے ہوں, چمڑے کے ہوں. حالانکہ امام ترمذی نے جراب بھی نقل کیا, وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جراب تو ہے لیکن جراب تھوڑی موٹی ہو. ہم کہتے ہیں جی موٹی ہوتی ہے ہماری جراب, کتنی موٹی کرنی چاہیے, اتنی موٹی ہونا کہ جسم نظر نہ آئے. وہ کہتے ہیں نہیں جراب پہن کے آپ اتنے کلومیٹر تک چل سکتے ہو, جراب کے ساتھ نہیں چلے جاتا. تو پھر ہم پکی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کپڑے پہ چیڑا ہے نا مسا کرنے کی, تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پگڑی پہ بھی مسا کیا, اور پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں ہوتی تھی, کپڑے کی ہوتی تھی. بات کریں, خام خواہ دین کو مشکل بنائے. یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ ضد کریں اور لوگوں کو ابھاریں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کو ضد بنائیں. شیعہ نے بھی جو ضد بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت جو ہیں وہ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں, آپ عربی لنگوسٹک جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اہل سنت جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے. ہاں اس پہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق میں, یا 30% کہہ لیں اہل سنت کے حق میں اور 70% شیعہ کے حق میں. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو ترجمہ اہل سنت کریں گے ترجمہ بنتا کوئی نہیں ہے. یہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی فصاحت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ترجمہ بنایا جائے جو قریب قریب ہے, کہ مسا کرو سر کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. ہم نے تو خیر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا میرے بھائی. آپ نماز پڑھیں صحیح وضو کر کے, آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑیں اور اس کو زیادہ مصیبت نہ کھڑی کریں اپنے لیے. اس سے سپورٹیو ایک حدیث مسند حمیدی کے اندر موجود ہے. یہ جو امام ہیں حمیدی یہ استاد ہیں امام بخاری کے, اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے کئی احادیث ان سے لی ہیں. انہوں نے اپنی بھی ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے مسند حمیدی, وہ اردو ترجمہ ہو کے شبیر بردرس جو بریلویوں کا ہے انہوں نے اردو ترجمہ کر دیا, اس کا PDF بھی اویلیبل ہے. تو اس کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں حدیث موجود ہے جس کی سند بالکل ٹھیک ہے اور اس میں یہی الفاظ ہیں. لیکن اگر آپ وہ حدیث کھول کے دیکھیں تو آپ کے لیے حیران کن چیز یہ ہوگی کہ اس میں جرابوں کا یا موزوں کا ذکر نہیں ہے, بلکہ اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں, انہوں نے وضو کر کے یعنی کرنے کے بعد بتایا کہ اگر دین صرف عقل اور رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو پاؤں میں تلووں کا مسا کیا جاتا, کیونکہ مٹی وغیرہ تو وہاں لگتی ہے. لیکن چونکہ سنت یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر کے حصے کا مسا کیا جائے. وہاں حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ قدم کے ہیں, اس میں نہ جرابوں کا ذکر ہے نہ موزوں کا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری عقل پہ ہوتا تو میں قدموں کے نچلے حصے کا مسا کرتا کیونکہ مٹی وہاں لگتی ہے. تو یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ جرابوں کی بات نہیں کر رہے, ورنہ جراب یا موزے کے نچلے حصے پہ مٹی لگی ہو یا نہ لگی ہو کیا اس کا میرا کیا لینا دینا. وہ سادہ پاؤں پہ مسے کی بات کر رہے تھے کہ سادہ پاؤں کے اوپر اگر مسا ہوتا تو نچلے حصے پہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہلکی مٹی لگ جاتی ہے, اوپر کا حصہ تو عموماً صاف ہوتا ہے, اس پہ تو خالی بھی ہاتھ پہ لیے جائے کافی ہے. اب یہ حدیث ایک بڑی واضح حدیث تھی اہل سنت کے لیے, پھر تھوڑا مسئلہ کھڑا ہوا تو اس حدیث کے آگے پھر امام حمیدی نے اپنے کومنٹس کیے ہیں. انہوں نے سنیت کے اس والے مقدمے کو اور کمزور کر دیا ہے. انہوں نے پتا کیا کومنٹس کیے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث میں حضرت علی پاؤں کے مسے کی بات کر رہے ہیں نا, اگرچہ اس میں جرابوں یا موزوں کا ذکر نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ جرابوں اور موزوں کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں, حالانکہ اس میں الفاظ ہیں قدم کے, پاؤں کے مسے کی بات ہو رہی ہے, جرابوں اور موزوں کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ خالی پاؤں کا مسا بھی ہو
تو اس حدیث کو منسوخ تصور کیا جائے گا. یعنی وہ مان رہے ہیں کہ یہ پاؤں کا ہی مسح ہے, تو جان کے مان پائیں تو عرض کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ پہلے پاؤں کا مسح ہوتا تھا, خالی پاؤں کا بھی, بعد میں منسوخ ہوا. ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ منسوخ کب ہوا, ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ حکم کہاں آیا ہوا تھا, ذرا وہ بتائیں. قرآن میں ہی آیا ہوا تھا اور کہاں آیا ہوا تھا؟ تو کوئی آیت ہمیں یہ کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کریں. یہ بات کر کے خود پھنس گئے امام حمیدی, یہ کمنٹس کر کے خود پھنس گئے کہ پہلے اگر مسح تھا نا پاؤں کا تو منسوخ ہوا. تو میرے بھائی تو اس طرح کی تو کئی حدیثیں ہیں, جیسے صحیح مسلم میں امام مسلم پہلے حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کیا. پھر آگے حدیث لے کے آئے کہ پھر آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر آگ میں پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کا اعادہ نہیں کیا. اس سے امام مسلم نے ثابت کیا کہ وہ حدیث منسوخ ہے. تو پہلے تھی نا. ہم یہ پوچھتے ہیں آپ تو سرے سے پاؤں کے مسح کے قائل ہی نہیں تھے, تو وہ حکم کون سا ہے جو منسوخ ہوا ہے؟ وہ حدیثیں کدھر گئیں جن میں پاؤں کے مسح کا ذکر تھا؟ حدیث تو کوئی بھی نہیں ہے, قرآن کی آیت ہی ہے. پھر اگلی بات, قرآن کی آیت کو کون سی حدیث منسوخ کر سکتی ہے؟ تو یہ آپٹیمل سولوشن وہی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا. المصنف ابن ابی شیبہ میں 2 چیپٹرز ہیں. ایک چیپٹر وہ لے کے آئے کہ ان لوگوں کا بیان جو وضو میں پاؤں دھونے کے قائل تھے, اور ان لوگوں کا بیان جو وضو میں پاؤں کے مسح کے قائل تھے مطلقاً. اور اس میں تو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اپنے رسالہ جو ہے ان کا الحدیث ان کی زندگی میں نکلتا تھا 72 نمبر میں, باقاعدہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ سلف صالحین میں ان مسائل میں اختلاف پایا جاتا تھا اور اس میں کسی کی رائے پہ بھی عمل کریں تو کوئی کسی پہ گرفت نہیں ہے. اور اس میں وہ لکھ کے آئے, لکھا ہے انہوں نے کہ اکرمہ تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے وہ خود بھی پاؤں پہ مسح کرتے تھے وضو میں بغیر جرابوں اور بغیر موزوں کے, اور اسی کی ترغیب دلاتے تھے. اور وہ قرآن کی جو آیت ہے نا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6, اس سے یہی رزلٹ نکالتے تھے کہ اس میں پاؤں کے مسح کا ذکر موجود ہے. تو جی موجہ مارو, ٹھیک ہو گیا. تو جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ اہل تشیع بھی اگر پاؤں پہ مٹی لگی ہو تو پہلے اسے دھوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر پاؤں پہ مٹی یا گرد ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو پھر آپ کا مسح پاؤں پہ نہیں اس مٹی پہ ہو رہا ہوگا, اس لیے وہ پہلے پاؤں دھو لیتے ہیں. اب اگر کسی کے پاؤں پہلے ہی دھلے ہوئے ہیں اور اسے وضو کرنا پڑتا ہے اور کوئی گرد وغیرہ نہیں لگی ہوئی, گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسح کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں. لہٰذا وہ احادیث جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایڑیوں کو خشک ہونے کی وجہ سے یا پاؤں کے تلووں کو خشک ہونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا, تو یہ اس صورت میں محمول ہوگی پھر یہ احادیث. شیعہ تو کہتے ہیں یہ حدیثیں ہی فیبریکیٹڈ ہیں, اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے اہل سنت نے کھڑی ہیں. ہم چلیں اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے. سپوز اگر یہ ہے بھی ہیں تو یہ اس صورت میں ہے چونکہ وہ سفر کا ذکر تھا کہ نبی علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے اور صحابہ کرام وضو کرنا شروع ہوئے, اور سفر میں تو ظاہر پاؤں پہ گرد لگتی ہے, تو اس میں تو شیعہ بھی قائل ہیں کہ ایسے پاؤں کے اوپر مسح نہیں ہوگا جس کے اوپر گرد یا مٹی لگی ہے, وہ پہلے آپ کو دھونا ہوگا. الٹیمیٹلی اہل تشیع بھی ان انٹینشنلی پاؤں کے دھونے کے قائل بھی ہیں اس حوالے سے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز تھی. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو کور کر دوں اور اس موضوع کے ساتھ انصاف کیا جائے. کافی گفتگو ہم پچھلی دفعہ کر چکے تھے, کچھ میں نے اس میں بھی کر دی. انشاءاللہ ہم دونوں قرآن کلاسز میں سے یہ جوڑ کے تو اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو الگ سے کلپ اپلوڈ ہو جائے گا وضو میں پاؤں کے دھونے کا یا مسح کرنے کا مسئلہ, تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے یہ مسئلہ کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ادھم جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک ایک حدیث کا JPG لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور یہ دیکھیں, یہ بت پرستی میری اگر کسی شخصیت کو کریڈٹ جاتا ہے نا جس نے مجھے تھنک آؤٹ آف باکس ہر مسئلے میں کرنے کے اوپر یعنی جرت دی ہے, اور وہ مولانا اسحاق صاحب ہے رحمہ اللہ. یعنی انہوں نے یہ جو دماغ میں بات ڈال دی نا کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی غلطی کر سکتا ہے, ایون اس سے بلنڈر بھی ہو سکتا ہے کسی بڑے ایشو کے اندر, لیکن اس سے اس کا مرتبہ ختم نہیں ہوگا. بس اس غلطی کو غلطی کہہ کے آپ اپنی اصلاح کر کے آگے چلے جائیں گے. اب یہ پیٹنا اس بات کو کہ یار اس سے غلطی کیسے ہوگی, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اللہ کے قرب میں ہو کے بھی انہوں نے وہ فاربیڈن فروٹ جو تھا وہ کیوں کھا لیا. تو اب یہ خام خواہ کا ایک رونا رونے والی بات ہے. جرابوں پر مسح کرنے کا بیان, پہلا حکم کس کے لیے تھا؟ موزوں کے لیے. اب ہے جرابوں کے لیے. کون سی جرابیں؟ جو آپ سب استعمال کرتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, امرہم ان یمسحوا علی العصائب والتساخین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا. صحابہ رضی اللہ عنہم کا جرابوں پر مسح کرنا, حضرت عقبہ بن عمرو ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی جرابوں پر اپنی چپل کے تسموں سمیت مسح کیا. عمر بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضرت علی نے پیشاب کیا, پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں یعنی چپلوں میں تھی مسح کیا. ابن حزم نے 12 صحابہ کرام سے جرابوں پر مسح کرنا ذکر کیا ہے, جن میں عبداللہ بن مسعود, سعد بن ابی وقاص, عمر بن حریث بھی شامل ہیں. اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. نیز انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنی ٹوپی اور سیاہ رنگ کی جرابوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جرابوں پر مسح کے جواز پر اجماع ہے. لغت عرب سے جورب کے معنی. لغت عرب کی معتبر کتاب قاموس, یعنی قاموس کتاب کا نام ہے, قاموس عربی میں ڈکشنری کو کہتے ہیں.
اس میں ہے ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے جورب ہے، ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے جورب ہے، چاہے چمڑے کی ہو، چاہے اون کی ہو، چاہے کاٹن کی ہو۔ تاج العروس میں ہے جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے، جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹخنے سے اوپر۔ عارضۃ الاحوزی میں شارح حدیث امام ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں جورب وہ چیز ہے جو پاؤں کو ڈھانپنے کے لیے اون کی بنائی جاتی ہے، یعنی وولن ساکس۔ عمدۃ الرعایہ میں ہے جرابیں روئی یعنی سوت کی ہوتی ہیں، کاٹن کی ساکس، اور بالوں کی بھی بنتی ہیں، چمڑے کی تو ہوتی ہیں لیکن بالوں، اون، دھاگے، سوت وغیرہ کی بھی جرابیں بنتی ہیں۔ غایت المقصود میں ہے کہ جرابیں چمڑے کی، صوف کی اور سوت کی بھی ہوتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں، وہ لباس خواہ چرمی ہو، چرمی چرم سے نہیں، کھال کا ہو، سوتی ہو یا اونی، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 احادیث ایسی موجود ہیں جو موصول، جو مرفوع اور موقوف روایات ہیں، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ انسان مسح کر سکتا ہے۔ کس چیز کا؟ موضوع کا مسح کر سکتا ہے۔ اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ نے مجھے یہ روایت بیان کی کہ اللہ کے رسول نے موضوع پہ مسح کیا ہے۔ یہ رخصت ہے، اس رخصت کو قبول کرنا یہ ایک مسلمان کی سعادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته، جس طرح اللہ برائی کو ناپسند کرتے ہیں رخصت کو قبول کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ بھی 15ویں صدی کی ایک بدعت ہے جس کا اس صدی سے پہلے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ عام جرابوں پہ بھی لوگ مسح کرنے لگے، اور بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ موزوں پر مسح کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور ان چاروں فقہ کے نزدیک یہ جو آج کل جو ساکس ہم پہنتے ہیں ان پر مسح بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنی احادیث قرآن نے سب سے پہلے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھیں جب قرآن میں کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم سے اختلاف کرنے کے لیے کوئی بہت مضبوط اور واضح دلیل ہونی چاہیے۔ تو خفین کے بارے میں تو دلیل واضح ہے، خفین کہتے تھے چمڑے کے موزے، تو چمڑے کے موزے یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہوں جن میں پانی نہ جاتا ہو، یا وہ شرائط جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا، اگر قرآن میں حکم نہ ہوتا پھر ہم کہیں سے بھی کوئی بھی روایت ملتی ہم لے لیتے، لیکن قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے واضح لفظوں میں، تو اب وہ متواتر قطعی ہے، اس سے انحراف انہی خاص شرطوں کے ساتھ کیا جائے گا جن پر بالکل واضح اور صریح حدیث موجود ہوں۔ تو واضح اور صریح حدیث صرف خفین کے بارے میں ہیں، اور خف عربی میں کہتے ہیں یہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو خف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جورب کے بارے میں، جورب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والے جورب تھے ہی نہیں، یہ جو ہم موزے پہنتے ہیں نا بوٹ کے میں، جس سے جو پہلے بوٹ میں یعنی جو پہلے اوپر بوٹ پہنے جاتے ہیں جوتے اور اندر جو باریک موزے پہنے جاتے ہیں، یہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں، تو تھے ہی نہیں تو نبی ان کے بارے میں فرمائیں گے کیسے؟ صحابہ کرام جو موزے پہنا کرتے تھے وہ تو جوتوں کے بغیر بہت لمبی اس میں وہ پیدل چلا کرتے تھے، بہت لمبی واک کر سکتے تھے، وہ اس میں سفروں پہ چلے جایا کرتے تھے وہ موزے پہن کے۔ تو یہ جو آج کل کے موزے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا، تو اس کے بارے میں حدیث خاموش ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس پر بھی مسح جائز ہے یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا، کیونکہ جورب کا جو تذکرہ حدیث میں آتا ہے تو جورب خفین کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو جس کو خف کہا جاتا ہے نا، جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں یا چمڑے ٹائپ کے موزے ہوتے ہیں، تو جورب اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ جورب سے یہ والے جورب مراد لے لیں، یہ کسی امام کا مذہب نہیں ہے، نہ اسلاف میں سے کسی ایسے امام سے ثابت ہے جن کی امت میں اتباع کی جاتی ہے۔ تو یہ آج کل ایک نیا فتویٰ آیا ہے جو چاروں مذاہب کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اس لیے ہماری رائے میں اگر امام نے ایسے موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھائی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ For wudu is that if you are wearing socks, when you wear socks should ensure that you are in the state of wudu. So if you ensure while wearing socks that you are in the state of wudu, then if your wudu breaks while you're doing wudu, you need not remove your socks and wash your feet. You can do masah on top of your socks, that is permitted. And if you are a muqim, if you are a resident, you can do this for 1 full day. If you are a traveler, you can do for 3 days. And the ruling and the correct opinion is that from the time your wudu breaks and when you do the first masah, first wudu while doing masah, from that time you can do wudu till next 24 hours.